إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورۃ علق اور اس کا دوسرا نام بھی آتا ہے، دونوں لفظ جو ہیں وہ اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ مکی صورت ہے اور اس صورت کے دو حصے ہیں نزول کے اعتبار سے، پہلی 5 آیات اور پھر اس کے بعد کا حصہ۔ اس صورت کا جو پہلا حصہ ہے وہ پہلی وحی کی شکل میں نازل ہوا، اور اس وحی کی جو پوری تفصیل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ صحیح حدیث جو تمام حدیث کی کتابوں نے روایت کی ہے وہ ہم تک پہنچی ہے۔ اس کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سچے خواب جو ہیں وہ آتے تھے، یعنی وحی کی ایک شکل جو انبیاء کی ہوتی ہے وہ سچے خواب ہیں، اور اچھے خوابوں کی شکل میں یہ پہلے وحی آتی تھی۔ آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ ایسا ہوتا کہ جیسے آپ دن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور کئی شب و روز غار حرا میں رہ کر عبادت کرنے لگے۔ اس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لفظ استعمال کرتی ہیں تحنس، یعنی سا کے ساتھ ہے، اور امام زہری نے اس کا معنی جو ہے وہ تعبد کیا ہے، یعنی بندگی کرنا، عبادت کرنا۔ تو آپ اس کے لیے چلے جاتے تھے غار حرا، اور یہ کسی طرح کی عبادت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عبادت کا طریقہ نہیں بتایا گیا تھا۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے اور پھر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے، اور وہ مزید چند روز کے لیے سامان آپ کے لیے مہیا کر دیتی تھیں۔ ایک روز جب کہ آپ غار حرا میں تھی، یکا آپ پر وحی نازل ہوئی اور فرشتے نے آ کر آپ سے کہا کہ پڑھو۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل فرماتی ہیں کہ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے مجھ کو پکڑ کر کھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے اسی طریقے سے بھیجا اور میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری مرتبہ مجھے اسی طریقے سے بھیجا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق،
پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ معلم یعلم، یعنی یہ 5 آیات یہاں مکمل ہوتی ہیں کہ جسے وہ نہ جانتا تھا، یہاں تک مکمل ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے لرزتے ہوئے وہاں سے پلٹے اور حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کر کہا مجھے اڑا دو، زملونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر سے خوفزدگی کی کیفیت کو دیکھ رہی تھی۔ جب تھوڑی کیفیت کم ہوئی تو آپ نے فرمایا اے خدیجہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر سارا قصہ آپ نے ان کو سنایا اور کہا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، خدا کی قسم آپ کو خدا کبھی نہ رسوا کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں، نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئیں۔ یہ ان کے چچا زاد بھائی تھے حضرت خدیجہ کے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ عیسائی ہو گئے تھے اور عربی اور عبرانی زبان میں انجیل لکھتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے۔ بہت بوڑھے تھے اس وقت، وہ نابینا ہو چکے تھے۔ اور جب حضرت خدیجہ ان کے پاس لے کر گئیں تو حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ سنیے۔ ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے تم کو کیا نظر آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوری کیفیت بیان کی جو اللہ نے، انہوں نے کہا کہ ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس یعنی وحی لانے والا فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں کبھی جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پرزور مدد کروں گا۔ مگر زیادہ دیر نہ گزری کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ چند دن کے بعد ہی ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ وفات۔ یہ پورا کا پورا قصہ جو ہے تمام احادیث کی کتابوں میں اسی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور یہ قصہ خود اپنا منہ بولتا ثبوت ہے کہ فرشتے کی آمد سے پہلے ایک لمحے تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کہیں پر یہ بات نہیں تھی کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں، اور نہ ہی اس چیز کے آپ طالب تھے، نہ کوئی آپ توقع رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، کہیں آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ وحی کا نزول اور فرشتے کا اس طرح سامنے آنا آپ کے لیے اچانک یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا، اور اس کا پہلا تاثر آپ پر وہی ہوا جو ایک بے خبر انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ فطری طور پر بہت گھبرائے، پریشان بھی ہوئے، اور جس وقت آپ نے اسلام کی دعوت دی اور مکہ والوں کو یہ پیغام دینا شروع کیا اور ان کی طرف سے جو اعتراضات کیے، مگر ان میں کبھی کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ ہم کو تو پہلے یہ خطرہ تھا کہ آپ کوئی دعویٰ کرنے والے ہیں۔ عام طور پہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور کیونکہ آپ ایک مدت سے نبی بننے کی تیاریاں کر رہے ہیں، کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا۔ اس قصے کے سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ نبوت سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی وہ کس قدر پاکیزہ زندگی تھی، آپ کا کردار کتنا بلند تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 15 سال آپ کے ساتھ ازدواجی تعلق نبھایا تھا اب تک، وہ خود آپ کی شریک حیات تھیں، اور بیوی سے زیادہ تو شوہر کی کمزوری کوئی نہیں جانتا۔ پیش آنے والا واقعہ سنایا تو انہوں نے بغیر کچھ توقف کیے فوری طور پر یہ تسلیم کر لیا کہ فی الواقع یہ اللہ کا فرشتہ ہی ہے جو آپ کے پاس وحی لے کر آیا ہے۔ اور اسی طرح ورقہ بن نوفل بھی مکہ کے ایک بوڑھے باشندے تھے، انہوں نے بھی فوری طور پہ اس بات کو تسلیم کیا، اور بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سب دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے جب آپ کا یہ واقعہ سنا تو ان کو ایک لمحے کے لیے بھی کوئی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ کوئی ایسی بات بھی کہہ رہا ہے جو کہ سچ ثابت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے بلکہ یہ کہا یہ تو وہی ناموس یعنی وہ وحی کا
فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور اس کے معنی ہے کہ ان کے نزدیک بھی اتنے بلند پایا انسان تھے کہ آپ کا نبوت کے منصب پر سرفراز ہونا کوئی قابل تعجب بات ہی نہیں تھی، ورقہ بن نوفل کے۔ اب یہ تو پہلا حصہ تھا۔ دوسرا حصہ جو اس کا 5 آیتوں کے بعد والا ہے، اس کے بارے میں جو روایات پہنچی ہیں کہ اس حصے کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے زمین پر اپنا منہ ٹکاتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے اس کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا اور ان کا منہ زمین میں رگڑ دوں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر وہ آگے بڑھا تاکہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھے، نعوذ باللہ، مگر یہاں یکا یک لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنا منہ کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے پوچھا گیا کہ یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق اور ایک ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو ملائکہ اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ اس حدیث کو بھی بیشتر جو احادیث کی کتابیں ہیں انہوں نے روایت کیا ہے۔ مسند احمد ہے، مسلم، نسائی اور دیگر کتنی کتب ہیں جس میں یہ روایت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھ لیا تو ان کی گردن پاؤں تلے دبا دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو ملائکہ اعلانیہ اسے پکڑیں گے، اور اسے بخاری نے بیان کیا ہے۔ تو اس سے ملتی جلتی یہ جو روایات ہیں یہ ہمیں تمام احادیث کی کتابوں کے اندر ملتی ہیں کہ پہلی وحی اور بلکہ جو سورہ علق ہے اس کا جو دوسرا حصہ، اس کے بارے میں کس شخص کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ تو مفسرین نے اس حوالے سے، نام تو یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن مفسرین نے احادیث کی روشنی میں یہاں جو مراد ہے ابو جہل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس سورت کی تشریح اور اہم نکات جو ہمارے سامنے ہیں، تو ان سب کو ایک ایک آیت کے حوالے سے باری باری دیکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے سامنے جو اہم پوائنٹس ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ سکرین کی شکل میں آتے جائیں گے اور ان کو دیکھ کے بھی آپ کو ذرا بہتر انداز میں سمجھ آئے گی۔ پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ باقی جو پڑھنے کے حوالے سے، چونکہ پہلے وحی کا وہ یہ جو میسج ہے جو کہ حضرت جبرائیل امین لے کر آئے، اس کی تفصیلات میں نے پہلے بتا دی، اب ان کو دہرانا ہمارا مقصود نہیں ہے، لیکن ایک بات یہاں پر بیان کرنے کی ہے کہ اللہ نے فرمایا اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ اور یہ رب کے نام سے کہ ابھی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پہلی وحی آ رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ رب کون ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے نزول سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے تھے اور جانتے بھی تھے، اس لیے آپ کو رب کا تعارف نہیں کروایا گیا بلکہ رب کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی معرفت نہ ہوتی اور آپ کا اس پر ایمان نہ ہوتا تو یقیناً سب سے پہلے رب کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کی جاتی۔ تو یہاں جو ضرورت محسوس نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے پہلے سے عالم تھے۔ اس آیت کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے بعض اہل علم کے نزدیک کہ اقرا کا لفظ جو ہے وہ صرف پڑھنے کے مفہوم میں نہیں آتا بلکہ دوسروں کو پڑھ کے سنانے یا دعوت دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ملتی ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اور جب آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی پردہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہاں پڑھ کر سنانا، قراءتا کا لفظ جو ہے یعنی پڑھ کر سنانے کے معنوں میں جو ہے استعمال ہوا ہے۔ آگے کفار کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے وہ اس وقت ہوتی تھی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور اس کے احکام سے آگاہ کرتے تھے،
اب اس معنی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس آیت کے اندر یہ جو فرمایا گیا کہ آپ اس قرآن کریم کو اپنے اس رب کے نام سے پڑھ کر سنائیں، تو آگے جملہ جو ہے وہ اس انداز میں مکمل نہیں کیا کہ جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ قرآن کا یہ انداز ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس کلام کو وہ زیادہ بہتر انداز میں جانتا ہے کہ انسان خود بھی آشنا ہے کہ اس نے صرف ایک انسان کو ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ انسان کے علاوہ پوری کائنات کو جو ہے پیدا کرنے والا وہی ہے۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو خون کے ایک لوتھڑے سے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے، اور پیدا کیے جانے کا جو مقصد ہے اس کی یاد دہانی بھی یہاں پر کروائی جا رہی ہے کہ محض ایک خون کا لوتھڑا اور پھر گوشت کی بوٹی اور پھر ایک تنومند انسان، یہ کوئی جانداروں باقی جاندار جو حیوانات کہلاتے ہیں ان کی طرح ایک حیوان نہیں ہے، بلکہ یہ کسی بڑے اور اعلیٰ مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، کیونکہ اس کائنات کے اندر اگر دیکھا جائے تو خلافت ارضی کا جو تاج ہے وہ اسی انسان کے سر پر رکھا گیا ہے۔ اسی کے ذریعے سے زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ ہوئی ہے، مخلوقات میں سے کسی اور کو یہ منصب نہیں دیا گیا، اور اسی کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری رسول بھی بھیجا اور یہ کتاب نازل کی۔ اللہ کو کس قدر احساس ہے اس بات کا اپنے بندوں کا، لیکن حال کیا ہے ان بندوں کا؟ ان کی بے بصری اور ان کی بے اتنائی کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو بھول کر غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ وہ کائنات کے اندر ہی پھیلی ہوئی مختلف چیزیں جو ہیں، جو کہ دراصل اس کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور جو اس کی ضروریات کی فراہمی کے لیے رکھی گئی ہیں، انہیں مختلف ناموں سے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا ڈالتا ہے اور پھر ان کی بندگی بچا لاتا ہے۔ اور اگر یہی انسان اپنے مادہ تخلیق کے اوپر غور کرے تو حیران رہ جائے کہ پانی کے ایک حقیر سے قطرے سے یہ پیدا ہوا، پھر وہ جمع ہوا خون، اور وہ پھر ایک لوتھڑا، اور تدریج کے ساتھ اس کا ارتقا ہوا، تدریج کے ساتھ وہ ایک شکل سے دوسری شکل کی طرف جو ہے وہ بنتا چلا گیا، اور مختلف مراحل میں سے گزر کر پھر ماں کی گود میں، اور پھر بچپن، پھر لڑکپن اور جوانی، اور پھر بڑھاپا، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اس کو وہ سننے والا، وہ علم رکھنے والا، وہ دیکھنے والا اللہ نے اس کو بنا دیا، وہ مختلف کام کرنے والا، بڑے بڑے کام کرنے والا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا وجود دیا، پھر وہ وجود ہی نہیں بلکہ احساس رکھنے والا دل بھی دے دیا۔ تو اگر ایک انسان اپنی زندگی کی ابتدا اور پھر یہ جو اس کے ارتقائی مراحل ہیں جن کو ہم تدریج بھی کہہ رہے ہیں، اس سارے کے اندر جو اس کے اندر آنے والی تبدیلیاں ہیں، ان سارے مراحل کے اوپر غور کرے تو پھر کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اسے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ وہ اللہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر بھی اسی طرح قادر ہے۔ وہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کے اوپر غور و فکر کرتا ہے تو اس کے دل اور دماغ میں یہ بات بہت اچھی طرح سے یہ راسخ ہو جاتی ہے کہ میں اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے کس قدر ذلیل اور حقیر حیثیت رکھتا ہوں، اور وہ ذات کس قدر عظیم ہے جس نے مجھے ایک حقیر قطرے سے تخلیق کر کے اور پھر اس کائنات کے اندر خلافت ارضی اتنا بڑا منصب عطا کر دیا۔ تو کیا اس ذات کے سامنے کسی قسم کی نافرمانی کرنا زیب دیتا ہے؟ کبریائی ساری کی ساری اس کی شان ہے، اور بندے کی شان کیا ہے کہ وہ اس کی بندگی کرے، وہ اس کے سامنے جھک جائے، اس کی غلامی کرے۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ یہی انسان جو ہے وہ اپنی حدود کو تجاوز کرتا ہے اس سے اور باہر نکل جاتا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اور پھر یہ جو فرمایا اس آیت کے اندر، یہ جمع ہوا خون جس میں نہ کوئی سننے کی صلاحیت تھی، نہ دیکھنے کی، اور نہ ہی کوئی روح، نہ احساس، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عقل مند انسان بنا دیا۔ تو اس کی قدرت سے کیا یہ بات جو ہے وہ کوئی دور کی بات ہے، کوئی بعید ہے کہ وہ ایک ایسا کامل پیدا کر دے جو امید ہوتے ہوئے اولین اور پہلے والوں کے لیے بھی اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے بھی بہت سارے علوم جو ہیں وہ ان کو تعارف دے سکے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت کے اوپر یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جس اللہ نے ایک انسان کو اس طرح سے پیدا کر کے اس کو سمیع، بصیر، دیکھنے والا، سننے والا، عقل رکھنے والا اور مختلف کام سر انجام دینے والا بنا دیے، تو اس اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ ایک نبی امی
جو نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں، نہ آپ کا کوئی استاد ہے، نہ آپ کسی مدرسے کسی ادارے میں گئے ہیں، اور اس کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آپ کو ایسا علوم و فنون جو ہے وہ آپ کے اندر رکھ دیے، علم اور حکمت آپ کے اندر رکھ دی کہ آپ گویا مرکز اور منبع بن گئے علوم کا اور معرف کا۔ پھر اس کے بعد آگے جو آتا ہے اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ پچھلی جو آیت میں اقرأ بسم ربک الذی تھا، تو وہاں پر جو اقرأ تھا اسی کی تکرار یہاں پر بھی موجود ہے، کہ اسی کو دوبارہ یہاں پر دہرایا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام لوگوں کو پڑھ کر سنائیے، اور ساتھ ہی اس بات کا احساس اپنے اندر بہت مضبوط طریقے سے رکھیے کہ جس طرح پروردگار نے آپ کی غیر معمولی تربیت کے ذریعے آپ کے اندر بے پناہ صلاحیتوں کا خزانہ رکھ دیا ہے، اور تمام قسم کی جو نفسانی برائیاں ہو سکتی ہیں، علائشیں ہو سکتی ہیں، ان سے آپ کا دامن پاک رکھا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس طرح آپ کے رب نے آپ کے اوپر اپنی رحمت کا خزانہ لٹایا ہے اور آپ کو بے پایا علم عطا کیا ہے، بلکہ صرف علم دیا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قلم کے ذریعے سے لکھنا بھی سکھا دیا۔ یہ قلم کے ذریعے سے علامہ بالقلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے سے لکھنا سکھایا۔ پھر پہلی کسی امت کو یہ احساس نہیں بخشا گیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پہلی امتیں جتنی بھی گزری ہیں، آپ تورات کی مثال لے لیں یا انجیل کی مثال لے لیں، ان کی تدوین جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوئی تھی، اور اسی لیے وہاں پر پھر ہمیں اس کے اندر کتنی ترمیم اور اضافے ہوئے، وہ ساری جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احسان فرمایا کہ آپ پر اترنے والی وہی قلم کے ذریعے محفوظ کر دی گئی، اور پھر نسلاً بعد نسل، یعنی آپ دیکھیں ایک نسل دوسری نسل کو منتقل کرتی گئی ہے، حتیٰ کہ قیامت تک لوگ جو ہیں وہ اس سے فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف لکھا ہوا کتاب کی شکل میں ہی نہیں ہے یہ قرآن حکیم، بلکہ سینوں میں محفوظ ہے، اور ہر نسل ہر دور کے اندر ایک بڑی کثیر تعداد جو ہے وہ قرآن حکیم کو اپنے سینوں کے اندر بھی اسی طریقے سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، 5ویں آیت ہے یہ، کہ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مزید احسان جو ہے اس کا یہاں پر ذکر کیا ہے، ایک مزید احسان جو ہے اس کا تذکرہ یہاں پر فرما دیا کہ انسان در حقیقت جب دنیا میں آیا تو وہ کچھ نہ جانتا تھا۔ جب انسان دنیا میں آیا تو وہ کچھ نہیں جانتا تھا، اور حتیٰ کہ جن ماں باپ کے اسے پیدا کیا وہ ان کو بھی نہیں پہچانتا تھا کہ یہ اس کے ماں باپ ہیں۔ وہ اپنی غذا تک کو نہیں جانتا تھا کہ وہ کون سی غذا کھائے گا، اس سے بے خبر تھا۔ اسے رونے اور بھوک کے احساس کے علاوہ کوئی اور اس کے اندر ہوش نہیں تھا، یعنی جب وہ اس کو بھوک لگتی تھی تو وہ رو پڑتا تھا۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے وہ حواس دیے اور ان میں طاقت دی، پھر عقل سے نوازا، اور پھر وہ یہ سمجھنے لگا کہ میری زندگی کا ہر شعبہ شاید عقل کی وجہ سے ہی جو ہے وہ میری حدود کے اندر شامل ہوتا ہے یا میں اسے سمجھتا ہوں، اور عقل کو ہی وہ سب کچھ سمجھ بیٹھا۔ اور اگر جدید دور کا جو ریشنلزم ہے، عقلیت پسندی ہے، اس کی یہاں بات کریں تو عقلیت پسندی کا بھی جو اصل جو اس کی تھیم ہے وہ یہی ہے کہ عقل ہی دراصل خدا ہے، جو ہماری عقل فیصلہ کرتی ہے وہی دراصل ہمارا خدا بھی ہے، ہم اسی کو فالو کریں گے۔ اور اس طرح عقل کو جب انسان نے فالو کیا تو پھر گمراہ بھی ہوا، کیونکہ عقل جو ہے وہ وہی کے تابع ہو کر چلے تو پھر انسان رہنمائی پاتا ہے، اور اسی کو علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم وہ بیان کر سکیں، تو بہرحال عقل ہمیشہ وہی کے تابع ہو کر چلی ہے تو انسان نے رہنمائی پائی، اور جب عقل نے وہی سے بے نیازی اختیار کی ہے تو ہمیشہ منہ کی کھائی ہے۔ اور اسی بات کو یہاں پر جو ہے اس کا احساس بھی دلایا گیا ہے کہ انسان بے عقل تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی اور پھر اس کو علوم دیے، اور ان علوم کی بنیاد پہ اس نے دنیا کے اندر کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ پھر یہ بھی کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں حواس کے اندر پہلے موجود نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے عقل کے ذریعے سے اور حواس کے ذریعے سے اس کو ان کا علم دیا، لیکن جب اخلاقی اقدار کو جاننے اور عالم غیب کو پہچاننے کی بات آئی، یعنی وحی کی بات آئی،
تو پھر یہی انسان جو عقل رکھنے والا تھا اس نے انکار کر دیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ ہم دیکھ نہیں رہے، ہمیں یہ نظر نہیں آ رہی چیزیں۔ اب یہی وہ پہلو ہے جس کو یہاں سمجھانا مقصود ہے کہ وہ رب جس نے یہ سارا کچھ کیا، وہ نہایت کریم اور بندوں پر نہایت مہربان رب، جس نے اس کی تخلیق کی، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور پھر انسان نے اپنے علم کی بنیاد پہ، اور یہ علم اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اس نے مختلف ایجادات ہر دور میں کی ہیں، اور آج تو دور ہی ایجادات اور ترقی کا اور وہ ٹیکنالوجی کا دور، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے علم کی بنیاد پہ یہ سب کچھ حاصل کر لیا۔ اگر غور کیا جائے تو انسان یہ چیزیں، یہ اسباب، یہ سارا کچھ اس دنیا کے اندر موجود تھا، صرف اس کے علم میں آنے کی دیر تھی، اور علم میں آنے کے لیے اللہ نے وقت رکھا تھا، اللہ ہی نے وہ علم اور وہ اس کی عقل اور اس کے فہم میں یہ سب کچھ ڈالا، تو اس نے اسباب کے ذریعے سے اپنی ان ساری چیزوں کو ایجاد کیا جن کے اوپر آج وہ فخر کرتا ہے۔ یہ 5 آیات جو پہلی وحی کی شکل میں نازل ہوئی، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ایک عرصے تک وحی کا سلسلہ رک گیا، اور اس وقفے کو فترۃ الوحی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا دورانیہ کتنا تھا، اگرچہ اس میں ہمارے اہل علم کے ہاں اختلاف بھی ہوا ہے، لہٰذا ہم کوئی حتمی رائے اس کے بارے میں طے نہیں کر سکتے، تو وقفہ تھا بہرحال، ایک وقفے کے بعد بعض نے 3 مہینے، بعض نے 6 ماہ کہے، تو جتنا بھی یہ عرصہ تھا، اس کے بعد پھر سورہ مدثر کی آیات دوسری وحی کی شکل میں نازل ہوئی تھی۔ اب یہ کہ اس سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے حصے کے حوالے سے میں نے وضاحت پہلے ہی تعارف میں کروا دی ہے، اب ہم آیات کو لے کر چلتے ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ احسانات اللہ کے بے شمار، اور جواب میں قریش کا جو رویہ اور اس کا سبب ہے، اللہ نے وہی یاد دلائے ہیں۔ قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کا جو رویہ تھا وہ ایسا ہی تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ پر نازل ہونے والی وحی ان کے لیے، خاص طور پہ اہل عرب کے لیے اور پھر پوری نوع انسانی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور اس نعمت کا احساس کیا جاتا تو بہت اچھا تھا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس نعمت کو ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ ماننے سے انکار تو کیا ہی تھا، اس کے ساتھ ساتھ تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا، اور اس چیز کو بہت ہلکا سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر ایسے ایسے الفاظ اور پھبتیاں کسیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے، کلا، ہرگز نہیں، یعنی تمہارا یہ رویہ اور تمہاری یہ جو پھبتیاں جو تم کستے ہو اور مذاق جو اڑاتے ہو، ہرگز اس کا یہ تمہارے پاس جواز نہیں تھا کہ تم ایسے کرتے۔ کوئی شریف آدمی یہ توقع ہی نہیں کر سکتا کہ ان نعمتوں اور انعامات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کا نزول ایک بہت بڑی نعمت ہے ان کے لیے، تو جن کے اوپر اللہ نے انعامات کیے ہیں، وہ ان انعامات پر شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے، کجا یہ کہ وہ اس طرح کا رویہ جاہلوں کا سا اختیار کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور حقیقت بھی ہے جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور وہ یہ کہ ان کا اصل وہ مرض کچھ اور تھا، اور وہ مرض جو ہے وہ یہ تھا کہ جو قریش کو اور اہل عرب کو اس وقت بیت اللہ کی وجہ سے، محض اللہ کے گھر کی وجہ سے، کیونکہ وہ مرکز اور محور تھا پوری دنیا کے جمع ہونے کا، تو بے شک جاہلی دور تھا، جہالت کے اندر بھی لوگ بیت اللہ کا طواف بھی اور زیارت بھی اور حج بھی کرنے آتے تھے، تو اس کی وجہ سے یہاں یہ قریش مکہ کو بہت ساری تجارتی مراعات حاصل تھیں، بہت سارے ان کو مال و دولت میسر آ چکا تھا، اور دولت کی اس فراوانی نے ان کو اللہ تعالیٰ سے بے نیاز کر دیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہے وہ بس ہماری اپنی عقل کی وجہ سے ہمیں ملا ہے، اور پھر ہم اب اللہ کے محتاج نہیں رہے، اس لیے دنیا اور دولت دنیا ہی صرف ان کا ہدف بن کر رہ گئی، یہی ان کی، وہ سمجھتے تھے کہ یہی ان کی منزل ہے، اور یہی ان کی پسندیدہ ترین چیز ہے کہ انہیں مال و دولت دنیا مل جائے، جبکہ اللہ رب العالمین اس بات کا تصور ان کو دلا رہے ہیں کہ اصل میں تو یہ سب کچھ تباہ ہونے والا ہے، اور پھر تمہیں نئے سرے سے پیدا کیا جانا ہے، اور پھر تمہیں اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، اور اس کا احساس اگلی آیت میں ہی آ رہا ہے کہ ان الی ربک الرجعی،
کہ بے شک آپ کے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ رجوع کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا اور پلٹنا۔ قریش کی جو یہ نادانی یا ان کا یہ جو انداز اوپر ابھی ہم نے بیان کیا ہے، اس کا جواب جو دیا جا رہا ہے کہ یہ جو دولت کا انبار پا کر یا دولت مند ہونے کے بعد یہ اللہ سے بے نیاز ہو گئے ہیں، ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ لوٹنا تو انہیں ہر حال میں اللہ ہی کی طرف ہے۔ سب کو موت آنی ہے، ساری اکڑی ہوئی گردنیں ایک دن جھک جانے والی ہیں، ٹوٹ جانے والی ہیں۔ وہ وقت کے شاہجہاں ہوں یا جہانگیر کہلانے والے ہوں، سب کو موت جو ہے وہ بے بس کر دیتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری ہوگی تو وہاں ایمان اور عمل کے سوا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ یہی چیزیں ہیں جو کام آنے والی ہیں، تب انسان کو اندازہ ہوگا کہ ان کی سرکشی ان کے لیے کتنی مہنگی ثابت ہوئی ہے۔ اور آج جن قوتوں کے سہارے آخرت سے بے نیاز بنے پھرتے ہیں، یہ قوتیں سب کی سب جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہیں۔ اور جب حقیقت انسان کے سامنے کھل جائے گی تو اسے پتہ چلے گا کہ اس دن بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور اس کی پکڑ سے پناہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سارے جتھے، وہ پارٹیاں، وہ گروہ، وہ جماعتیں، وہ قبیلے، وہ خاندان، سب کچھ جو ہے وہ بکھر چکا ہے، اب کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے کہ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، ذرا دیکھو تو اس کو جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ قریش کا رویہ ہے جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ انداز کتنا نامناسب ہے۔ ارأیت ایسے ہی ہے کہ ایک انسان کی انتہائی نامناسب حرکات جو ہیں اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے، جیسے کوئی بہت مکروہ قسم کی کوئی حرکات کرے یا یوں کہہ لے کہ جو نازیبا قسم کے کام کرے، تو اس کے لیے ہم عام طور پہ اپنی بول چال میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح اس کو، اس کا حال تو دیکھو۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ ارأیت، یعنی یہ جو جاہلانہ انداز ہے ان کا، ذرا دیکھو، غور کرو ان کے اوپر، کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس حرکت کے کرنے والے ایک سے زیادہ ہوں، یعنی یہ حرکت ایک بندہ بھی کرنے والا ہے اور ایک سے زیادہ لوگ بھی کرنے والے ہیں۔ اور اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ یہ حرکت صرف ابو جہل نے کی ہو، اور اسی کے بارے میں زیادہ تر روایات بھی ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ ابو جہل نے لات اور عزا کی قسم کھا کر یہ کہا تھا، جس کا تذکرہ میں نے پورا تفصیل کے ساتھ تعارف میں بتایا، کہ جب اس کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں اور اس طرح سے سجدہ کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ قسم کھا کر یہ کہا کہ میں نعوذ باللہ آپ کی گردن کو رون دوں گا اور آپ کا منہ خاک آلود کر دوں گا۔ اور پھر جب وہ آگے بڑھا تو کس طریقے سے آگ کی خندق اس کے راستے میں حائل ہو گئی اور وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے نزدیک آنے کی جرت کرتا تو فرشتے اس کے چیتھڑے تک اڑا دیتے۔ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں جب یہ واقعہ پیش آیا۔ اب قرآن حکیم نے ابو جہل کی جس حرکت پر اظہار نفرت کیا ہے اور پھر اس کے اوپر تعجب کا اظہار بھی کیا ہے کہ کیسا یہ بے وقوف شخص ہے، ذرا دیکھو تو اس کے حال کے اوپر، کہ ایک شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو نماز پڑھنے سے یہ روک رہا ہے، جبکہ نماز اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اور بندگی سے روکنا تو کسی مذہب میں نہیں ہے۔ کوئی مذہب، کسی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی مذہب ہو، وہ کسی کو اس کی عبادت کے طریقے سے نہیں روکتا۔ تو یہ عجیب شخص ہے کہ جب یہ شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، تو یہ اپنے ان اشراف قریش کے سامنے ان کو دکھانے کے لیے آپ کے اوپر اپنا غصے کا اظہار کر رہا ہے، اور اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ دوں گا۔ اور پھر یہ دراصل انسانیت سے بھی گری ہوئی حرکت ہے جو اس نے کی۔ اور یہاں میں ابو جہل کے حوالے سے ایک اور بات بھی بتاتی چلی جاؤں۔ ابو جہل بذات خود بحیثیت انسان کے ایک طاقتور اور جرت مند انسان تھا، اور سچا بھی تھا، یعنی وہ سچائی کا پیکر تھا۔ یہ باتیں بڑی حیران کن ہوں گی آپ کے لیے کہ وہ، اور اللہ، دوسرا یہ کہ غریبوں کی مدد بہت کرتا تھا، مال بہت لٹاتا تھا، بھی تھا، اور یہی وہ چیزیں تھیں جو اس کے راستے میں آڑے آئیں۔ اور بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اس نے کہا کہ میں اس سارے کچھ کو حق جانتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بھی قائل ہوں، لیکن کیسے مان لوں، ہمارا قبیلہ تو اپنی سخاوت میں
قریش سے کہیں بڑھ کے آگے، بنو ہاشم سے کہیں بڑھ کے آگے ہیں، اور میں کیسے ان کی نبوت کو قبول کر لوں؟ تو یہ ایک نسلی تعصب تھا جو اس کے آڑے آیا، اور اس کی وجہ سے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہدایت کی دعا کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل دونوں کے حوالے سے اللہ سے دعا کی کہ ان میں سے جس کو تو چاہے تو اسے ہدایت نصیب فرما، اور یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ ابو جہل کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اس حد تک اس کی شخصیت اور تکبر بھی کہہ لیں اور وہ جاہلی تعصب بھی کہہ لیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب اسے قتل کر دیا گیا غزوہ بدر میں، اور بچوں کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، قتل کیا گیا، اور ایک صحابی جو ہیں جب اس کی گردن کاٹنے لگے تو اس نے کہا کہ میری بات سنو کہ میری گردن ذرا نیچے سے رکھ کے کاٹنا ہے، تاکہ جب تم نیزے کے اوپر اس کو بلند کرو تو ذرا بلند گردن نظر آئے میری۔ یعنی مرتے دم تک وہ جو تعصب تھا، نسلی تعصب اور نسلی تفاخر وہ اندر موجود تھا۔ اس آیت کے اندر عبدن اذا صلی کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو عبدن، عبد سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والے تو آپ ہی تھی، اور در حقیقت اللہ تعالیٰ کے کہ ہاں یہاں غیر خدا کی عبدیت یا غلامی تو بہت بڑی لعنت ہے۔ ایک مومن جو ہے وہ کسی اور کا بندہ تو بن ہی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ کا ہی وہ بندہ ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ اعزاز انبیاء کو بھی حاصل رہا۔ انبیاء بھی اس اعزازات جو کے حامل رہے کہ وہ بھی اللہ کے بندے تھے۔ اور جب آپ یہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو اس کے اندر بھی عبدہ کا لفظ آتا ہے، رسول سے پہلے عبدہ آتا ہے، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد ہونا جو ہے وہ آپ کا اعزاز ہے۔ یہ بہت بڑا معجزہ بھی ہے، جس کو سمجھ سکیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کا تذکرہ سورت بنی اسرائیل کے آغاز میں جہاں واقع معراج بیان کیا گیا ہے، وہاں پر بھی یہ لفظ ادا ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہاں پر بعبدہ کا لفظ استعمال ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج تک پہنچایا گیا، اتنا بڑا اعزاز آپ کو دیا گیا، اور اس کے ساتھ آپ کے نام کے حوالے سے عبد کا لفظ استعمال ہوا۔ تو یہ ایک اعزاز ہے کہ صرف ایک اللہ کا غلام، صرف ایک اللہ کی غلامی کرنے والا بندہ۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، 11 اور 12 نمبر آیت ہے کہ بھلا دیکھو تو اگر وہ عبد یعنی ہدایت پر ہوا یا نیکی کا حکم دینے والا ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت سے روک رہا ہے، حالانکہ جس شخص کو یہ روک رہا ہے اس کی تو اس کو شاباش دینی چاہیے تھی، اس کا تو اس کو تحسین کرنا چاہیے تھا کہ وہ تو اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اور وہ نیک بندہ تھا، وہ اللہ کے دین کی دعوت دینے والا، لوگوں کو تقویٰ کی راہ دکھانے والا، پھر اس شخص نے اسے نماز سے کیوں روکا ہے، اور اس کے پاس نماز سے روکنے کا جواز کیا ہے؟ اور یہ بہت بڑی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی، جس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا؟ یعنی یہ منع کرنے والا شخص وہی ابو جہل جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہ جو شخص ایسی عظیم شخصیت ہو جو کہ تقوی کا حکم دیتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہو، اس کو روکتا ہے اور سجدے سے منع کرتا ہے، اگر خود اس کا اپنا یہ حال ہے کہ وہ حق کو جھٹلاتا ہے اور حق سے منہ موڑنے والا ہے، تو ایسے شخص کا انجام کیا ہوگا؟ ایسے شخص کا جو انجام ہے اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے، اور یہ جہنم لا یصلاھا الا الاشقی، یہ سورہ اللیل کے اندر اللہ نے فرمایا کہ الذی کذب وتولی، جہنم میں وہی بدبخت پڑے گا جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کا تذکرہ جو ہے وہ آ رہا ہے، الم یعلم بان اللہ یری، 14 نمبر آیت ہے کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی یہ جو بد تہذیبی کر رہا ہے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو خود فیصلہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے
کہ ایسے شخص کی بدنصیبی کی کیا انتہا ہے کہ وہ خوب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر شخص کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کی بدنصیبی نے اس کی آنکھوں کے اوپر ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ دماغی معاف ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عظیم بندے کے ساتھ یہ جو کچھ کر رہا ہے اور حق کے معاملے میں جیسا کچھ بھی اس کا رویہ ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں جانتا، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تمام اشراف قریش کو بھی جانتا ہے، ان کے عقیدے کو بھی جانتا ہے، وہ بے خبر نہیں ہے۔ یہ تو ان کی بدنصیبی ہے کہ جس نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةٍ نَاصِیَةٍ کَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِیَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِیَةَ۔ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کو گھسیٹیں گے اس کی پیشانی کے بالوں سے، جھوٹی گناہگار پیشانی، بس وہ بلا لے اپنے ہم نشینوں کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ یہاں نصفًا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نصفًا یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے، اس کے معنی جو ہیں یہ ہے کہ مٹھی میں پکڑ کر کھینچنا اور گھسیٹنا، اور ناسیہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہے پیشانی، اور پیشانی پر بکھرے ہوئے بالوں کو بھی کہتے ہیں ناسیہ، کیونکہ چہرہ اور پیشانی آدمی کی ذات کی سب سے اعلیٰ ترین چیز ہوتی ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ نادیہ کے معنی ہے ہم نشین، یعنی اس کے وہ دوست احباب یا اس کی پارٹی کے لوگ۔ زبانیہ جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو دھکا دے کر پیچھے ہٹا دینا، اور عام طور پہ پولیس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ آج کے الفاظ کے لیے سیکورٹی یا پولیس اس کے معنی میں لے سکتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے کہ اس کے پولیس کے اوپر زیادہ اطلاق ہم کر سکتے ہیں، جو اپنے بڑوں کی مدد کے لیے یا حکام بالا کی مدد کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ اور یہاں مراد کون ہے؟ یہ زبانیہ کون ہے؟ یہاں عذاب کے فرشتے ہیں جو اللہ کی پولیس کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان کی تشریح کو بھی۔ ان آیات کے شان نزول کے وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مقام ابراہیم پر نماز ادا کر رہے تھے۔ اس کو اگرچہ میں نے بیان کی ہے، میں اسی کی طرف توجہ دلا رہی ہوں جو ابن عباس نے بیان کی ہے۔ اب یہ جو ابو جہل کا رویہ تھا، گستاخانہ لہجہ بھی اور اس کا گستاخانہ عمل بھی، اسی کا تذکرہ جو ہے وہ ان آیات کے حوالے سے ہے، جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ نَاصِیَةٍ کَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ۔ یہ گناہگار پیشانی کس کی ہے؟ یہ اسی ابو جہل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے یہاں پر، اور ان کفار مکہ کی سرکشیوں پر ان کو دھمکی بھی دی جا رہی ہے۔ خاص طور پر ابو جہل کا جو رویہ ہے اس پر دھمکی آمیز یہ آیات ہیں کہ ان کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ کلّا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس میں دراصل یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے یہ اس پر عمل نہیں کر سکے گا، یعنی اس کی نفی کی گئی کہ یہ جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے یہ اس پر عمل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی فرما دی گئی کہ اگر یہ اپنی گستاخیوں سے باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹیں گے، اور وہ اپنے تئیں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، اور لوگ چاہے اسے کچھ بھی سمجھتے ہوں لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کہ اس کی پیشانی ایک خطا کار کی پیشانی ہے، اور یہ جھوٹی پیشانی، یعنی وہ ایک خطا کار اور جھوٹا آدمی ہے۔ اب دیکھیں، میں نے ابھی بات بتائی کہ اپنی عملی زندگی میں لوگوں کے درمیان معاشرے میں وہ ایک سچا انسان تھا، لیکن چونکہ حق کو جھٹلایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ ایک خطا کار اور جھوٹا آدمی ہے۔ ایسے شخص کی پیشانی اس قابل ہے کہ اسے مٹی میں رگڑا جائے اور اسے ذلت کی تصویر بنا دیا جائے، اور وہ اپنے آپ کو اور اپنے حمایتیوں اور مددگاروں سے ڈراتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی چیزوں سے ڈرا رہا تھا کہ میرے حمایتی بہت ہیں، میرے مددگار بہت ہیں، میری پارٹی بڑی ہے، میرے ہم نشین، میرے ہم خیال، میرے یہ سارے لوگ قوم اور قبیلے کے لوگ۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم بلا لو، ان سب کو بلا لو، ہم بھی دوزخ کے سزا دینے والے فرشتوں کو بلاتے ہیں، تب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس قوت پر تمہیں ناز ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ ابو جہل اور جو قریش کے دیگر لوگ تھے
ان کے حوالے سے یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ وہ اپنی بہت بڑی تعداد رکھنے اور طاقت رکھنے کے باوجود اور تکبر کے ساتھ، اگرچہ انہوں نے پورا تکبر کا اظہار کیا جب وہ میدان بدر میں آئے، کس طرح سے گاتے بجاتے اور شان اور شوکت کے ساتھ بدر کے میدان میں آئے تھے، پھر جس طریقے سے اپنی لاشیں چھوڑ کر گئے اور جس طرح سے وہ لٹے پٹے یہاں سے گئے، یہ سارا حال ان فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے اپنے زبانیہ کے ذریعے سے کروایا۔ اب یہاں پر آج کے مسلمانوں کے حوالے سے بھی ایک سبق ہے کہ ہمیں بھی یہ پیش نظر بات رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو قوت ہے، اور یہ اس وقت تو یہ پورا عرب تھا اور اپنی قوت کے اوپر ان کو ناز تھا اور اللہ کی دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوئے اور کس طرح پسپا ہوئے۔ آج بھی اگر ہمیں قوت مل سکتی ہے تو وہ محض اسی اللہ کے رب کے ساتھ رجوع کرنے سے ہے، یہ قرآن کو تھامنے سے ہے، قرآن اور سنت کو تھامنے سے جو ہے وہ قوت دوبارہ سے مل سکتی ہے۔ اور پھر خواہ کتنا ہی طاقتور دشمن کیوں نہ ہو، وہ دشمن اپنی منہ کی کھاتا ہے۔ آخری آیت ہے اور یہ آیت سجدہ بھی ہے، کیونکہ آیت سجدہ جب آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں ایک ہی نشست میں تو ایک سجدہ آپ لازمن کرتے ہیں، اور یہ واجب ہے سجدہ کرنا۔ اور اگر آپ نشست بدل لیتے ہیں اور بار بار جو ہے وہ اس آیت کو سنتے ہیں، نشستیں بھی بدلتے ہیں، تو پھر اتنی دفعہ سجدہ لازم ہوگا۔ اور اگر ایک نشست میں بیٹھے ہوئے متعدد دفعہ ایک آیت سجدہ کو دہرایا تو پھر ایک ہی سجدہ ہوگا۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں، آپ اس کی بات نہ مانیں اور سجدہ کریں اور اپنے رب کا قرب حاصل کریں۔ یعنی اس نے تو آپ کو اپنے رب کے قرب سے دور کرنے کی کوشش کی ہے اور اس سجدے سے آپ کو روکنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی، حوصلہ بھی بڑھایا ہے کہ آپ اس کو خاطر میں نہ لائیں، پرواہ نہ کریں اس کی۔ آپ کو جب بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی جناب میں ہمیشہ سجدہ کرتا رہیں، اور کثرت سجود سے اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے ساری دوریاں دور ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، یہ ہے ڈائریکٹ ڈائلنگ، انسان سجدہ کرے اور قریب ہو جائے۔ اللہ کی قربت سب سے زیادہ انسان اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ بندہ اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تو سجدہ تلاوت فرماتے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سجدہ سے نماز مراد لی جائے، پوری نماز بھی مراد لی جا سکتی ہے، کیونکہ نماز ہی کو صبر اور عزیمت کا نام بھی دیا گیا ہے، اور سجدہ نماز کا سب سے اعلیٰ رکن بھی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ جو ہمارے پاس سے جتنا علم تھا اس کے مطابق آپ تک یہ بات پہنچا دی۔ اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف کرے اور ہمیں بہترین فہم اور علم عطا کر دے، ایسا فہم کہ اس کے بعد حسن عمل کی توفیق مل جائے اور ہم واقعتاً اللہ کے تابعدار بندے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔